وَيَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بِنَجَاسَةٍ مَرْئِيَّةٍ بِزَوَالِ عَيْنِهَا۔ وَيَطْهُرُ متنجس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَيَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بِنَجَاسَةٍ مَرْئِيَّةٍ بِزَوَالِ عَيْنِهَا، اور پاک ہو جائے گی نجاست مرئیہ کے ذریعے ناپاک ہونے والی چیز۔ نجاست مرئیہ کے ذریعے ناپاک ہونے والی چیز پاک ہو جائے گی اس کے عین کے زائل ہونے کے ذریعے سے، اس کے عین کے زائل ہونے کی وجہ سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی نجاست ہے وہ نظر آنے والی ہے، مثلا جسم والی ہے یا نظر آنے والی ہے، تو اگر اس کو صاف کر دیا جائے، اسے ہٹا دیا جائے اور اس کا وجود مٹا دیا جائے اور وہ نظر نہ آئے، تو مٹ جانے کی وجہ سے اور زائل ہونے کی وجہ سے وہ جگہ وہ ناپاکی ختم ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے، اگرچہ ایک مرتبہ سے ہی ہو۔ مثال کے طور پر کوئی مان لی کہیں پر گوبر لگا ہوا تھا اور کسی نے ایک مرتبہ پانی ڈالا، وہ گوبر چھٹ گیا، اس کا نشان ختم ہو گیا، تو نشان ختم ہوتے ہی وہ جگہ جو ہے پاک ہو جائے گی۔ اسی طرح پاخانہ لگا ہوا تھا، اس پر پانی ڈالا، ایک مرتبہ پانی ڈالتے ہی وہ چھٹ گیا، تو چھٹتے ہی پاک ہو جائے گا۔ تو جو نجاست نظر آنے والی ہے تو اس نجاست کے عین کو زائل کر دینے سے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، تو چاہے ایک مرتبہ میں ہو یا 3 مرتبہ میں ہو یا 4 مرتبہ میں ہو، تو جب تک کہ اس کا عین زائل نہ ہو، جب تک کہ وہ ناپاکی نہ ہٹے، تو تب تک وہ جگہ جو ہے یا وہ کپڑا اور ناپاکی پاک نہیں ہوتی ہے۔ اور پاک ہو جائے گی نجاست مرئیہ کے ذریعے ناپاک ہونے والی چیز اس کے عین کے زائل ہونے سے۔ مرئیہ جو دکھائی دینے والی ہو، نجاست مرئیہ ایسی نجاست جو نظر آنے والی ہو، دکھائی دینے والی ہو، اور پاک ہو جائے گی نجاست مرئیہ کے ذریعے ناپاک ہونے والی چیز عین کے زائل ہونے کی وجہ سے، ولو بمرتن، اگرچہ ایک ہی مرتبہ میں ہو، علی صحیح صحیح قول کے مطابق، اگر ایک مرتبہ دھونے سے ہی مرئیہ نجاست صاف ہو جائے تو پاک ہو جاتی ہے۔ ولا یضر بقاء اثر شق زوالہ، اور نہیں نقصان دے گا اثر کا باقی رہ جانا جس کا زائل کرنا دشوار ہو، اور نہیں نقصان دے گا اثر کا باقی رہ جانا یا نشان کا باقی رہ جانا کہ جس کا زائل کرنا، جس کا ہٹانا دشوار ہو۔ مثال کے طور پر خون لگائے کسی کپڑے پر، اس نے خون کا جو دھبا تھا اس کو دھو دیا اور لیکن نشان نہیں مٹ رہا ہے، تو ایسی صورت میں جب اس نے اس کو دھو دیا خوب اچھی طرح سے اور نشان نہیں مٹا تو وہ جو ہے پاکی حاصل ہو جائے گی، یا بلکہ خون تو جلدی زائل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لو جیسے ناپاک تیل تھا، ناپاک تیل وہ کپڑے پر لگ گیا، اس نے اس کو دھویا لیکن اور صحیح طرح سے دھو بھی دیا، جو ناپاکی کچھ نظر آنا بند ہو گئی، لیکن تیل کا دھبا نظر آ رہا ہے، تو اگرچہ تیل کا دھبا نظر آتا رہے جو کہ اس کا ہٹانا دشوار ہوتا ہے، لیکن کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور نہیں نقصان دے گا اثر یعنی نشان کا باقی رہنا کہ جس کا زائل کرنا دشوار ہو، شک کا دشوار ہو۔ وغیر المرئیتی بغسلھا، اس کا عطف جو ہے پیچھے ہے۔ وَيَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بِنَجَاسَةٍ غیر مرئیۃ، اور پاک ہو جائے گی غیر مرئیہ نجاست کے ذریعے ناپاک ہونے والی چیز۔ غیر مرئیہ یعنی نظر نہ آنے والی ناپاکی کے ذریعے ناپاک ہونے والی چیز دھونے سے پاک ہو جائے گی، اگر اس کو دھو دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گی۔ ثلاثاً 3 مرتبہ، اگر کوئی نجاست ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے اور کپڑے پر لگی ہوئی ہے تو 3 مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک پیشاب کپڑے کے اوپر لگ گیا تو 1 مرتبہ دھونا کافی نہیں ہوگا، نہ 2 مرتبہ بلکہ 3 مرتبہ دھونا ہی ضروری ہوگا، تو 3 مرتبہ دھونے سے کپڑا پاک مان لیا جائے گا۔ اور نجاست غیر مرئیہ کے ذریعے ناپاک ہونے والی چیز پاک ہو جائے گی 3 مرتبہ دھونے کی وجہ سے۔ والعصر کل مرتين، اور ہر مرتبہ نچوڑنے کی وجہ سے۔
اگر 3 مرتبہ دھو دیا جائے اور ہر مرتبہ نچوڑا جائے تو تب پاک ہوگی۔ 3 مرتبہ پانی ڈال دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر مرتبہ دھویا جائے اور ہر مرتبہ نچوڑا جائے، تو صحیح طرح سے اپنی پوری طاقت کے ساتھ نچوڑا جائے اور ہر مرتبہ دھویا جائے، تو اس طرح سے ہر مرتبہ دھو کر کے نچوڑنے سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ اور ہر مرتبہ نچوڑنے کے ذریعے سے وَتَطْهُرُ النَّجَاسَةُ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَاءٍ مُزِيلٍ كَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ۔ یہ اب یہاں سے الگ الگ چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں کس طرح سے پاک ہوں گی۔ پہلا ہے کہ پاک ہو جائے گی نجاست کپڑے سے، پاک ہو جائے گی نجاست کپڑے سے اور بدن سے پانی کے ذریعے سے اور ہر ایسی چیز کے ذریعے سے، بالمائی پانی کے ذریعے، وبکلن اور ہر ایسی چیز کے ذریعے، مائعن جو بہنے والی ہو، مائعن جو بہنے والی ہو، مزیلن زائل کرنے والی ہو، ہٹانے والی ہو، کل خلی جیسا کہ سرکہ، وماء الوردی اور گلاب کا پانی، گلاب جل۔ تو اگر بدن پر یا کپڑے پر نجاست لگ گئی تو اس کو ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی ایسی چیز سے جو بہنے والی ہو اور زائل کرنے والی ہو، اس کے ذریعے سے اس ناپاکی کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ ناپاکی ہٹ جائے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز تو اس کے اندر زائل کرنے کا مادہ ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ وہ بہنے والی ہونی چاہیے۔ تو اب مثال کے طور پر 2 چیزیں انہوں نے شرط لگائی، ایک تو بہنے والی ہو اور دوسرا زائل کرنے والی ہو۔ اب آج کے زمانے میں بہت سے کیمیکل ایسے آ رہے ہیں کہ اگر ان کو ناپاک جگہ پر لگ دیا جائے تو نشان مٹ جاتا ہے۔ تو نشان مٹ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس جگہ پر پانی بہا کر کے ناپاکی کو نکالنا بھی ضروری ہے۔ تو لہذا کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو کہ بہنے والی ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے سے ناپاکی زائل ہو جائے۔ تو اس کے ذریعے اگر ناپاکی زائل ہو جائے تو پھر کپڑے سے اور بدن سے ناپاکی پاک ہو جاتی ہے۔ اور پاک ہو جائے گی ناپاکی کپڑے سے اور بدن سے پانی کے ذریعے سے اور ہر ایسی چیز کے ذریعے سے جو بہنے والی ہو، زائل کرنے والی ہو، جیسا کہ سرکہ اور گلاب کا پانی۔ وَيَطْهُرُ الْخُفُّ وَنَحْوُهُ بِالدَّلْكِ مِن نَجَاسَةٍ لَهَا جِرْمٌ۔ یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیں، جیسے چائے ہے یا دودھ ہے یا تیل ہے، تو یہ ایسی چیز ہیں جن کے اندر چکناوٹ ہوتی ہے، تو ان کے اندر صفائی کا مادہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اگر ہم دودھ ڈالیں یا چائے ڈالیں یا اسی طرح سے تیل ڈالیں تو اس کی وجہ سے کپڑا اور زیادہ جو ہے ملوث ہو جائے گا، اور اس کی جو ناپاکی ہے وہ ہٹے گی نہیں، بلکہ وہ زیادہ اس میں جو ہے گاڑھا پن آ جائے گا۔ تو اس وجہ سے دودھ کے ذریعے سے یا اسی طرح تیل کے ذریعے سے پاکی حاصل نہیں ہوگی، بلکہ ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو بہنے والی ہو، خوب اچھی طرح بہنے والی ہو، کپڑے کے اندر رس بچنے والی نہ ہو اور زائل کرنے والی ہو۔ وَيَطْهُرُ الْخُفُّ وَنَحْوُهُ بِالدَّلْكِ مِن نَجَاسَةٍ لَهَا جِرْمٌ، اور پاک ہو جائے گا موزہ اور اس کے جیسی چیز رگڑنے سے، ایسی ناپاکی سے جس کا جسم ہو، ایسی ناپاکی سے جس کا جسم ہو۔ یہ جسم والی نجاست سے خف موزہ اور اس کے جیسی چیز رگڑنے کے ذریعے سے پاک ہو جائے گی۔ یعنی اگر خف ہے، یعنی جو موزہ ہوتا ہے خفین والا، جس کے جو ناپاکی کو اندر سرایت نہیں کرتا ہے، یہ اسی کے مثل اور چیزیں ہیں، جیسے کوئی لکڑی کی چیز ہو تو یا جوتا ہو جس کے اندر ناپاکی اندر سرایت نہیں کرتی ہے، مسئلہ اس کا ہے جس کے اندر ناپاکی سرایت نہیں کرتی ہے، تو ایسی چیزوں سے اگر نجاست کو رگڑ کر کے چھٹا دیا جائے تو پھر وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ پانی کا استعمال کرنا اس کے لیے لازم نہیں ہے، بلکہ رگڑ دینا، اس کو ہٹا دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ اور موزہ اور اس کے جیسی چیز پاک ہو جائے گی رگڑ دینے کی وجہ سے ایسی نجاست ہے جس کا جسم ہو۔ تو اگر جسم والی نجاست ہے تو چھٹا دینے سے کافی ہو جائے گی، اور اگر جسم والی نجاست نہیں ہے بلکہ غیر مرئیہ ہے تو پھر اس کو دھونا ہی لازم ہوگا۔ مثال کے طور پر خفین پر اگر پیشاب لگ گیا تو پھر دھونا ہی لازم ہوگا، اس کو چھوٹنا تو ممکن ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے لیے دھونا ہی لازم ہوگا۔
ولو كانت رطبتاً اگرچہ تر ہو، ولو كانت رطبتاً اگرچہ وہ ناپاکی تر ہو، مثال کے طور پر گوبر ہے جو تر ہوتا ہے، وہ لگ گیا تو چھٹا دینے سے ہی پاک ہو جائے گا۔ وَيَطْهُرُ السَّيْفُ وَنَحْوُهُ بِالْمَسْحِ، اور تلوار اور اس کے جیسی چیز صاف کر دینے سے پاک ہو جائے گی، تلوار اور اس کے جیسی چیز صاف کر دینے سے، پوچھنے سے پاک ہو جائے گی۔ تلوار پر یا اسی طرح چیز پر جس کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں پائی جاتی ہے بلکہ بالکل یکساں وہ چیز ہوتی ہے، تو اس میں اگر ناپاکی کو پوچھ دیا جائے تو پوچھ دینے سے ہی، صاف کر دینے سے ہی وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، اور پاک ہو جاتی ہے تلوار اس کے جیسی چیز صاف کرنے کے ذریعے سے۔ وَإِذَا ذَهَبَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ عَنِ الْأَرْضِ وَجَفَّتْ جَازَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا دُونَ التَّيَمُّمِ مِنْهَا، زمین کی پاکی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ زمین کس طرح سے پاک ہوتی ہے۔ تو اگر زمین کے اوپر کوئی ناپاکی گری اور زمین خشک ہو گئی اور نجاست کا اثر ختم ہو گیا تو زمین پاک ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا ذَهَبَ، اور جب ختم ہو گیا، ذہبہ چلا گیا، اور جب چلا گیا نجاست کا اثر زمین سے، یعنی خشک ہونے کی وجہ سے، وجفت، اور وہ خشک ہو گئی، جازت الصلاۃ علیہا، تو اس کے اوپر نماز جائز ہے، یعنی بغیر مصلی بچھائے بھی نماز جائز ہو جائے گی۔ تو اگر زمین خشک ہو جائے اور اس پر نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو اس پر نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کہیں کسی نے پیشاب کر دیا اور پیشاب کا وہ اثر نظر آ رہا تھا، پھر اس کے بعد اس زمین نے پیشاب کو جذب کر لیا اور وہ خشک ہو گئی تو اس کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا۔ البتہ تیمم کرنا اسے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ تیمم کے لیے بالکل پاک مٹی کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر یہ اس کے نشان تو مٹ گیا ہے لیکن یقینی طور پر یہ بالکل پاک نہیں ہوئی ہے، تو اس وجہ سے تیمم کرنا اسے جائز نہیں ہوگا، البتہ نماز اس پر جائز ہو جائے گی۔ چلیے بس ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَيَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بِنَجَاسَةٍ مَرْئِيَّةٍ بِزَوَالِ عَيْنِهَا، اور نجاست مرئیہ کے ذریعے ناپاک ہونے والی چیز عین کے زائل ہونے کی وجہ سے پاک ہو جائے گی، عین شے کے پاک ہونے کی وجہ سے، عین شے کے زائل ہو جانے کی وجہ سے پاک ہو جائے گی۔ اگر وہ عین نجاست، عین کے معنی ذات کے بھی آتے ہیں، تو نجاست کی ذات کے زائل ہونے کی وجہ سے پاک ہو جائے گی۔ وَلَوْ بِمَرَّةٍ عَلَى الصَّحِيحِ، اگرچہ ایک ہی مرتبہ میں ہو صحیح قول کے مطابق۔ وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ أَثَرٍ شَقَّ زَوَالُهُ، اور نہیں نقصان دے گا کسی نشان کا باقی رہ جانا جس کا زائل کرنا دشوار ہو، اور نہیں نقصان دے گا کسی ایسا نشان کا باقی رہ جانا جس کا دور کرنا، زائل کرنا دشوار ہو۔ وغیر المرئیتی بغسلها ثلاثا والعصر کل مرۃ، اور پاک ہو جائے گی غیر مرئیہ نجاست، غیر مرئیہ نجاست کے ذریعے سے ناپاک ہونے والی چیز پاک ہو جائے گی اس کو 3 مرتبہ دھونے سے اور ہر مرتبہ نچوڑنے سے۔ وَتَطْهُرُ النَّجَاسَةُ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَاءٍ مُسِيلٍ كَالْخَلِّ وَمَاءِ الْبَرْدِ، اور پاک ہو جائے گی نجاست کپڑے سے اور بدن سے، پانی کے ذریعے سے اور ہر ایسی بہنے والی چیز کے ذریعے سے جو زائل کرنے والی ہو، جو کہ ہٹانے والی ہو، زائل کرنے والی ہو، جیسے کہ سرکہ اور وماء الورد اور گلاب جل۔ وَيَطْهُرُ الْخُفُّ وَنَحْوُهُ بِالدَّلْكِ مِن نَجَاسَةٍ لَا جِرْمٌ، اور پاک ہو جائے گا موزہ اور اس کے مثل جیسی چیز رگڑ دینے سے ایسی نجاست سے جس کا جسم ہو، وَلَوْ كَانَ رَطْبَةً، اگرچہ وہ نجاست تر ہو۔ وَيَطْهُرُ السَّيْفُ وَنَحْوُهُ بِالْمَسْحِ، اور تلوار اور اس کے جیسی چیز پاک ہو جائے گی صاف کر دینے سے، پوچھ دینے سے۔ وَإِذَا ذَهَبَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ عَنِ الْعَرْضِ وَجَفَّتْ جَازَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا دُونَ التَّيَمُّمِ مِنْهَا، اور جب نجاست کا اثر ختم ہو گیا زمین سے اور زمین خشک ہو گئی تو اس پر نماز جائز ہو جائے گی، نہ کہ اسے تیمم کرنا۔ مفتی صاحب حاضر ہو جائے، حاضر نہیں ہوئی ہے۔
کر لیجیے. حاضری پیسے حاضری پیسے کرنا ہے.